السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیات 195 میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب میرے یوٹیوب چینل اسٹرکچر آف اسلام کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری مزید ویڈیوز کی بھی اپڈیٹ ملتی رہے۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیات 195 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اور جس قسم کا مال تمہارے پاس ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی جب تک ایک انسان خدا کی راہ میں اپنا عزیز ترین مال خرچ نہ کرے تب تک وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ دراصل انسان کے پاس جو بھی مال و دولت ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کو کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس باغات ہے اور ان باغات کے سیب بیچ کر میرے پاس مال آتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ باغات اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، کیونکہ اصل میں ساری زمین اللہ کی ہے، اور یہ قرآن کے اندر بیان بھی ہوا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو آسمان اسی کا ہے، یعنی زمین بھی اسی کی ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ باغات میں سیبوں کی برکت ہی نہ کرتے تو انسان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ خود پیڑ پر چڑھ کر سیب تیار کرے۔ اب اگر کوئی کاروبار کرتا ہے اور حلال طریقے سے دولت کما رہا ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ کاروبار کے لیے راہ نہ کھول دے اور اس انسان کے لیے وسائل پیدا نہ کرے تب تک وہ انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی اچھی نوکری کر کے ایمانداری سے دولت کما رہا ہے تو جب تک اللہ اس کے اندر ایک ذہین دماغ نہ بناتا، نہ وہ پڑھتا اور نہ ہی کسی قسم کی نوکری کرتا، نہ دولت کمانے کا وسط اس میں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر لحاظ سے مال و دولت دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑی رضامندی کے ساتھ خرچ کر لینا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولیت رکھی ہے کہ انسان اپنے مال کے حساب سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے وہ اسی حساب سے خرچ کرے اور جس کے پاس کم ہے وہ اسی حساب سے خرچ کرے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ نے اسے بہترین اور خوبصورت تجارت کا نام دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ کسی کو دیا جائے تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں نہ صرف اصل ادا کروں گا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا، البتہ شرط یہ ہے کہ وہ قرض حسن اپنی کسی نفسیاتی غرض کے لیے نہ دیا جائے بلکہ محض اللہ کے خاطر ان کاموں میں صرف کیا جائے جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ آیات کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین و اسلام کو قائم رکھنا، دین کو سر بلند کرنا اور دین کے خاطر مالی قربانی دینا ایک سچے مومن اور مسلمان کا فرض ہے، اور ایک انسان کو چاہیے کہ اس دین اسلام کا ہمیشہ
اس دین اسلام کا چراغ ہمیشہ روشن رکھنے کے لیے جان کے ساتھ اگر اپنے مال کی بھی قربانی دینی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے، اور اگر اسلامی نظام کو قائم رکھنے کے لیے اور دین کو سر بلند کرنے کے لیے ایک انسان نے ضرورت پڑنے پر مالی قربانی نہیں دی، اپنا مال خرچ نہ کیا اور دین و اسلام کو قائم کرنے کے بجائے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی، تو یہ اس کے لیے دنیا میں بھی باعث ہلاکت ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں وہ دشمن کے ہاتھوں ذلیل اور مغلوب ہو کر رہے گا اور قیامت کے دن سختی کے ساتھ باز پرس ہوگی۔ پیغمبروں کے بعد اب دین کی ذمہ داری اہل ایمان کے کندھوں پر ہے، اس لیے اللہ کی اس آیات کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ آیات ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے کہ ہم کس انداز سے دین کا کام کریں۔ اب یہاں احسان اور محسن دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ جب کوئی کسی کام کو بڑی دلچسپی اور خلوص کے ساتھ انجام دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے بڑے احسان کے ساتھ کام کیا، اور جو خلوص اور احسان کے ساتھ کام کرنے والا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا محسن ہے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب تم کو دین کا کوئی کام دیا جائے گا یا کسی کے سپرد دین کا کوئی کام کیا گیا ہو اور اس نے وہ خدمت انجام دی تو یہ عمل کا پہلا درجہ ہے اور یہ اطاعت کا درجہ ہے، اس کے لیے اس کو ضرور اجر ملے گا۔ تو اس پہلے درجے کے لیے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے خوف بھی ہے اور یہ تقوی والا انسان ہے۔ اب اگر اس انسان نے دین کا یہی کام بڑی قابلیت اور بہت زیادہ محنت کے ساتھ کیا اور اپنے تمام وسائل اس میں صرف کر دیے اور اس کام کو پورا کرنے میں انتہائی کوشش کی تو یہ عمل کا دوسرا درجہ ہے، یعنی احسان کا درجہ، جس کے لیے اس کو اجر ہی نہیں بلکہ اجر عظیم ملے گا، اور اس احسان طریقے سے کام کرنے کے لیے یقیناً اس کے دل میں اللہ کے لیے بہت زیادہ محبت، خوف، تقوی ہوگا، اور جس کے دل میں بھی ہوگا وہی سچا مسلمان ہے۔ آسان طریقے سے دین کا کام کرنا اطاعت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گہری محبت بھی۔ اللہ حافظ۔